السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک چراگاہ تھی، اس کا نام غابہ تھا۔ وہاں آپ کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ کچھ کافر لوگ آئے اور ان اونٹوں کو لے اڑے۔ ان کا سردار عبد الرحمن فزاری تھا۔ چراگاہ میں جو صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چراتے تھے، انہیں ان ڈاکوؤں نے قتل کر دیا اور ان کی بیوی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ ڈاکو گھوڑوں پر سوار تھے، ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ ایسے میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے اونٹوں کو لے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ پیدل تھے اور تیر کمان بھی لے کر چراگاہ کی طرف نکل آئے۔ انہیں تیر اندازی کا بہت شوق تھا، اس لیے اسی وقت بھی تیر کمان ان کے پاس تھے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ دوڑنے میں بہت تیز تھے، یہاں تک کہ دوڑتے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے، جبکہ گھوڑا نہیں پکڑ سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے۔ انہوں نے یہ خوفناک صورتحال دیکھ کر فوراً ایک پہاڑی پر چڑھ کر اپنا منہ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور بلند آواز میں پکارے، لوگو دوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ ڈاکو اڑا لے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے سلمہ بن اکوع اکیلے ہی دشمن کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اس روز حضرت سلمہ نے بہادری، جواں مردی کی ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ہیں۔ حضرت سلمہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے۔ جب وہ نشانے پر آ گئے تو تیر برسانا شروع کر دیے۔ تیر اپنے نشانے پر لگ رہے تھے، بلند آواز سے وہ رجز پڑھ رہے تھے، سلمہ بن اکوع کا بیٹا ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت سلمہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر کبھی دشمن جوابی کارروائی کرنے کے لیے پیچھے پلٹ کر دیتا تو یہ کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر زخمی کر دیتے۔ اس دوران دشمن پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پتھروں سے ان کو تیر مارنے لگے۔ دشمن سخت پریشان ہوئے اور وہ بددریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹوں کو حضرت سلمہ نے چھڑوا لیے، مگر انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دشمن اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنے تیر اور چادریں پھینکتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ جو بھی چیز پھینکتے، حضرت سلمہ بن اکوع اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس طرح دشمن نے 30 تیر اور اتنی ہی چادریں پھینکی تھی۔ دشمن سخت تھک گیا، اس لیے ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ ادھر دوپہریہ کھانا کھانے لگے، ادھر سلمہ بن اکوع بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے۔ دشمن نے دیکھا کہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک آدمی ہے تو ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر ان کی طرف آئے۔ جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ ان کی بات وہ سن سکیں تو یہ ان سے کہنے لگیں کہ تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ حضرت سلمہ کہنے لگے کہ میں سلمہ بن اکوع ہوں، میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو مجھے ہرگز پا نہیں سکتا۔ اگر تم لوگ دوڑو گے تو میرے لیے تمہیں پانا قطعاً مشکل نہیں۔ حضرت سلمہ کی بات میں بڑا وزن اور سچائی تھی۔ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت سلمہ بن اکوع اپنی کارروائی کرتے رہے، اکیلے پورے لشکر کو مصروف رکھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض اسی طرح میں ان سے بات کرتا رہا
اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھڑ سواروں کی دوڑتی آتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے دیکھا کہ سب سے آگے اخرم اسدی نہیں، ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ انصاری اور حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ حضرت اخرم اسدی جب دشمن کے قریب پہنچے تو انہیں حضرت سلمہ بن اکوع نے ان سے کہا، اخرم ذرا احتیاط برتنا، کہیں دشمن تمہارے اوپر قابو نہ پائیں، ذرا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق شہادت دیکھیے، کہنے لگے، سلمہ اگر تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ جنت و جہنم حق ہے تو پھر میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہونا۔ حضرت سلمہ پیچھے ہٹ گئے۔ عبد الرحمن فزاری اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ عبد الرحمن نے حسب روایات عرب اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں اور اخرم کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ اس انفرادی جنگ میں عبد الرحمن غالب آ گیا اور حضرت اخرم شہید ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑے پر قابو پا لیا اور آگے بڑھنے لگے تو اسی دوران اللہ کے رسول کے شاہ سوار صحابی حضرت ابو قتادہ آگے بڑھے اور عبد الرحمن کو روکا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا اور حضرت ابو قتادہ عبد الرحمن فزاری کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے صرف 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں گا اور ان کی گردنیں پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ ہمیشہ مسکرانے والے اس نبی اطہر نے ارشاد فرمایا، اکوع کے بیٹے، اگر تم نے ان پر قابو پا لیا تو پھر ذرا نرمی برتنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صبح سے پیاسے تھے۔ ان لوگوں نے ایک گھائی کی طرف رخ موڑا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے، وہاں سے پانی پینا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس چشمے سے دور ہی رکھا۔ اس غزوہ میں سب سے زیادہ حصہ حضرت سلمہ بن اکوع کا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو قتادہ، جنہوں نے اس غزوہ میں کافروں کے سردار اور بنو فزارہ کے رئیس کے بیٹے عبد الرحمن کو واصل جہنم کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تمام صحابہ کرام کی قدر اور توقیر اس طرح فرمائی کہ ان کو تمغہ بصالت عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قتادہ ہیں اور سب سے بہتر پیادہ یعنی پیدل جنگ کرنے والے سلمہ۔ حضرت سلمہ کو ایک اور شرف بھی ملا کہ آپ نے مال غنیمت میں ان کو 2 حصے عطا فرمائے، ایک پیدل اور دوسرا شہ سوار کا۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب آپ واپس مدینہ تشریف لے جانے لگے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو حضرت سلمہ سے فرمایا، سلمہ تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا اور حضرت سلمہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت صرف 12-13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑ سواروں کی ایک جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، اور جو کچھ لوٹا تھا نہ صرف وہ بلکہ اپنا مال بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو نصیب فرمائی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی عمر پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ربضہ میں مقیم ہو گئے۔ ربضہ مدینہ سے ریاض جانے والی پرانی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ انہوں نے وہاں کی ایک خاتون سے شادی کی اور ان سے اولاد بھی ہو گئی۔ 74 ہجری میں واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور چند دنوں کے بعد وفات پائی۔